صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک واہل بیتک یا تاج پاکے خلافت دا آیا عمر، تاج پاکے خلافت دا آیا عمر، تاج والے کھڑے ویکھدے رہے۔ پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ تاج پاکے خلافت دا آیا عمر، تاج پاکے خلافت دا آیا عمر، تاج والے کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ ممبر مصطفیٰ ملیا فاروق نو، ممبر مصطفیٰ ملیا فاروق نو، سب شہنشاہ کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ جولی کر کے خدا کو مانگ کے لیا، جھولی کر کے خدا کو مانگ کے لیا، کتنی سونی سی سونے نبی دی دعا۔ پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم وہ ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں، حضور نے رب سے مانگا ہے تو پھر رب نے عطا فرمایا ہے۔ حضور نے مانگ کے لیا ہے۔ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کی مراد ہیں۔ فرمایا یا اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کو وقار دینا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کو عزت ملے، تو پھر عمر کو میرے دامن میں عطا فرما دے۔ جھولی کر کے خدا کو مانگ کے لیا، کتنی سونی سی سونے نبی دی دعا۔ جھولی کر کے خدا کو مانگ کے لیا، کتنی سونی سی سونے نبی دی دعا۔ خوش نصیبی سی آقا نے کل لیا، خوش نصیبی سی آقا نے کل لیا، کئی نصیباں سڑے ویکھدے رہ گئے۔ بڑے بڑے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، ان کے نصیب سڑ گئے، مگر حضرت فاروق اعظم کی شان کہ حضور نے رب سے دعا کر کے مانگ کے اسے دیا ہے۔ دیکھو پھر عمر کتنا قیمتی ہوگا کہ جسے حضور رب سے مانگ رہے ہیں۔ عمر کتنا قیمتی ہے کہ جسے حضور مانگ رہے ہیں۔ حضور تو مختار کل ہے، ساری کائنات کی جتنی خدائی ہے اس کا مالک مصطفیٰ ہے، مگر پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو مجھے عمر عطا فرما دے۔ پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ اور جب حضور کے پاس آ گئے، آپ کی غلامی قبول کر لی، تو پھر کیا عرض کی؟ پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ قسم رب دی غلامی دا ملتاریا، قسم رب دی غلامی
لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرتا. اگر کفار کو معلوم ہوتا کہ یہ اسلام لے کے آیا تو اسے مارتے, اس پر ظلم کرتے, اس پر تانا زنی کرتے, اسے تکلیفیں دیتے. مگر واحد حضرت فاروق اعظم کی ذات ہے. آپ نے جا کے جو سردار تھے, بڑے بڑے کفار کے بڑے بڑے رہبر تھے, انہیں جا کے ان کے دروازے کھٹکائے, کہا آؤ کوئی باہر نکلے. اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کرنے ہیں, اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو باہر نکلے, عمر کے سامنے آئے کہ آج عمر حضور کی غلامی میں آ گیا ہے. آج عمر حضور کی غلامی کا پٹا ڈال کے آیا ہے. کسی میں جرت ہے, ہمت ہے تو سامنے آئے. کسی میں جرت نہ ہوئی کہ وہ حضرت فاروق اعظم کا سامنا کرے. پیار سے کہے نا سبحان اللہ, اور پیار سے کہے سبحان اللہ. فرمایا قسم رب دی غلامی دا ملتاریا, سارے مکے دی چوہدر نو للکاریا, آکے بازار وچ شیر گجداریا, لوکی اندری بڑے جب حضرت فاروق اعظم ابھی ایمان کو لے کے آئے تھے نا, تو حضور دار ارقم میں نماز پڑھتے تھے. کعبے میں جا کے آپ نماز ادا نہیں کرواتے تھے. جو صحابہ تھے وہ بھی اندر اپنی عبادت کرتے تھے. مگر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لے آئے, حضور کی غلامی میں آ گئے, عرض کی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ہمارا دین سچا نہیں ہے. فرمایا عمر کیوں نہیں سچا ہے؟ ہمارا اسلام سچا نہیں ہے, ہمارا قرآن سچا نہیں ہے, آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں, کیوں نہیں؟ فرمایا آج کے بعد نماز دار ارقم میں اندر نہیں, کعبے کے صحن میں جا کے ادا کریں گے. آج کے بعد لک کے نہیں, چھپ کے نہیں, ساروں کے سامنے رب کو سجدہ کریں گے. پیار سے کہیں نا سبحان اللہ. فرمایا کہ ہاں فاروق سگیاں نو ہن نہ ڈرو, کہ ہاں فاروق سگیاں نو ہن نہ ڈرو, میرے ہندیاں نہ لک لک نمازاں پڑھو, جا کے کعبے دے وچ گج وج کے دتی اذاں, کافراں دے دھڑے دیکھتے رہ گئے کہ آج عمر حضور کے ساتھ آیا ہے. کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ حضور کے سامنے آگے بات کر سکے. سارے صحابہ نے جب ہجرت کی تو بغیر اعلان کے ہجرت کی. اگر کوئی کہتا کہ میں نے ہجرت کرنی ہے تو اسے تکلیفیں دیتے, اسے روکتے, اس کا مال چھینتے. مگر واحد فاروق اعظم کی ذات ہے. جب جانے لگے فرمایا مجھے یہ نہ سمجھنا کہ عمر بزدل ہے اس لیے جا رہے. فرمایا آؤ نکلو, صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اس مکے کو میرے آقا و مولا نے چھوڑ دیا ہے. عمر اس لیے آج جا رہا ہے. کہا کسی نے اپنے بچے یتیم کرنے ہیں, اپنی ماں کو رونا ہے, اگر کسی نے بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو عمر کے سامنے آئے. عمر آج یہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے جا رہا ہے. صرف اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ عمر ڈر کے گیا ہے, نہیں, صرف جہاں میرے آقا و مولا نے جہاں جانا پسند کر لیا ہے, عمر بھی آج ان کی غلامی میں وہاں جا رہا ہے. پیار سے کہیں نا سبحان اللہ. کہ فاروق سنیاں نو ہن نہ ڈرو, میرے ہندیاں نہ لک لک نمازاں پڑھو, میرے ہندیاں نہ لک لک نمازاں پڑھو, جا کے کعبے دے وچ گج وج کے دتی اذاں, کافراں دے دھڑے وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ بات کو دور بخشا جائے. یکم محرم الحرام آنے والا ہے اور یہ شہادت کا دن ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا.
آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ قرآن میں آیا ہے کہ اپنا سال محرم سے شروع کرو، ذی الحج پہ ختم کرو؟ قرآن کی کسی آیت کا یہ معنی ہے؟ حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ اپنا سال اس سے شروع کرو، کہیں نہیں ملا، مجھے نہیں ملا، نہ قرآن میں آیا، نہ حدیث میں آیا، نہ ہی صدیق اکبر نے فرمایا کہ اپنا سال محرم سے شروع کرو۔ آج ساری دنیا اسلامی سال محرم سے شروع کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ یار آج تھوڑے ڈھیلے لگ رہے ہو، آج تو موسم بھی بہت اچھا ہوا ہے، رات کی بارش ہوئی ہے، آج اتنی شدت بھی نہیں ہے گرمی میں، تو آپ پھر بھی اس طرح کہہ رہے، پیار سے کہے سبحان اللہ۔ اے خدا کی قسم، ہم حضور کے پیاروں کا ذکر کریں تو اسی جوش سے کرتے ہیں، حضور کے یاروں کا کریں تو اسی جوش سے کرتے ہیں۔ ہم بڑھ نہیں پاتے، ہم ان میں دراڑیں نہیں ڈالتے، ہم حضور کی آل کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کے اصحاب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ واحد سنی کی ذات ہے جو حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے۔ پوری کائنات میں اتنا پیار والا، اتنا محبت والا، اتنا ادب والا عقیدہ کہیں نہیں ملے گا سوائے غوث اعظم فیض عالم کے غلاموں کے پاس۔ داتا کے ماننے والے، خواجہ کے ماننے والے، یا رسول اللہ کہنے والے پوری کائنات میں ایک ہی ہیں جو حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ ہم تو حضور کی گلیوں سے پیار کرتے ہیں، حضور کے شہر سے پیار کرتے ہیں، حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں، حضور کی ازواج سے پیار کرتے ہیں، حضور کی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ ہم تو دعوے سے کہتے ہیں کوئی ہم سا ہے تو سامنے آئے، کوئی ہمارے جیسا ہے تو سامنے آئے کہ جس کے دامن میں اتنی محبت ہو، اتنا پیار ہو، اتنا ادب ہو، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ صرف فیض عالم کے غلاموں کی شان ہے۔ یہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں کہ ان کے پاک دل ہے، ہر پاک ہستی کا احترام ان کے دل میں ہے۔ ایک بات آ گئی ہے، عرض کر دوں پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ ساری دنیا کہتی ہے امن ہونا چاہیے، گورنمنٹ بھی کہتی ہے، جتنے مسالک ہیں، جتنے مذہب ہیں، کہتے ہیں امن ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سارے کہتے ہیں، محرم آ رہا ہے، سب کہتے ہیں امن ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں بیٹھا ہوں خدا کے گھر میں، خدا کی قسم اگر امن چاہتے ہو، فرقہ واریت سے پاک اس دھرتی کو چاہتے ہو، اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک ہی حل ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے۔ کوئی صحابہ کا نام تو بڑے زور سے لیتے ہیں، مگر اہل بیت کے والے سے ان کے دل تنگ ہے۔ مگر کوئی آل کا نام بڑے زور سے لیتے ہیں، مگر صحابہ کے بارے میں ان کے دل تنگ ہے۔ خدا کی قسم، ہر ہستی کا اگر کوئی پیار اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ حضور کے غلام اہل سنت و جماعت ہے۔ کوئی صحابہ کو طعنہ زنی کرتا ہے، کوئی اہل بیت کو، لہذا کوئی اہل بیت سے پیار کرتا ہے تو صحابہ کی بارگاہ میں کوئی نازیبہ لفظ نہ کہے۔ کوئی صحابہ سے پیار کرتا ہے تو اہل بیت کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ نہ کہے جس سے فرقہ واریت پھیلے۔ ہاں، اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو۔ خدا کی قسم، رب نے فیض عالم کے غلاموں کو یہ شان عطا فرمائی ہے، وہ صدیق اکبر کا دن آئے تب بھی نعرے لگاتے ہیں، فاروق اعظم کا دن آئے تب بھی نعرے لگاتے ہیں، عثمان غنی کا آئے، مولا علی کا آئے، حسنین کریمین کا آئے، ازواج مطہرات کا آئے، حضور کی ہر نسبت کا احترام اہل سنت کے
پاس ہے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نیا سال سارے شروع کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں آیا ہے؟ یہ حدیث میں آیا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں۔ تاجر آئے فاروق اعظم کے پاس کہ حضور ہم نے اپنی ساری کلوزنگ کرنی ہوتی ہے، اپنے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں کوئی ایسا دن ہو کہ اس تک جتنے کاروبار، آپ دیکھیں کہ جو کاروباری لوگ ہیں نا اکثر ان کا چھوٹی عید پہ جتنے ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کو کلیئر ہوتا ہے ان کا، کوئی ایک دن مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ اس دن تک جس کا بھی جو لین دین ہے اس کو ختم کر کے اگلے سال سے نیا شروع ہوگا۔ اگر اس پر کوئی معاملات طے نہیں کرتا تو اس کمیونٹی میں اس کو اچھا نہیں جانا جاتا کہ یہ تاجر اچھا نہیں ہے، اس کا لین دین اچھا نہیں ہے، یہ سال کے اینڈ پہ معاملات کو کلیئر نہیں کرتا۔ تو تاجر آئے حضور حضرت فاروق اعظم کے پاس کہ حضور ہم نے کوئی ایسا دن ہو کہ جہاں سے ہمیں اندازہ ہو کہ یہاں سے سال شروع ہو رہا ہے، یہاں سال ختم ہو رہا ہے، تاکہ ہم اپنے معاملات کو سمیٹ لیں۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے وہ یکم محرم تھی، اسلامی سال یکم محرم سے شروع ہوگا۔ اب جس بندے کی بات ذات کو نہ مانا جائے نا اس کی بات بھی نہیں مانتے، جس بندے نو ہی نہیں مننا وہ دی گل دا پھر کی اثر ہے۔ ہاں جس کی بات ماننی ہو اس کی ذات کو بھی مانتے ہیں، جس کی بات ماننی ہو پھر اس کی ذات بھی مانتے ہیں، اگر ذات کو نہ مانے تو بات بھی نہیں مانتے۔ خدا کی قسم آج پورا عالم اسلام اگر محرم شروع کر رہا ہے تو وہ فاروق اعظم کے صدقے کر رہا ہے، وہ فاروق اعظم کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ یہ جو محرم کا سال شروع ہو رہا ہے یہ فاروق اعظم نے شروع فرمایا تھا۔ تو جو فاروق اعظم کو نہیں مانتے پھر وہ اپنا محرم کہیں اور سے جا کے شروع کرے نا، وہ پھر اپنا محرم اپنی مجلسوں کی ڈیٹ کہیں اور سے رکھے، محرم میں کیوں رکھتے ہیں؟ بھائی یہ تو فاروق اعظم نے شروع کروایا ہے۔ اگر جس کی بات مانو پھر اس کی ذات بھی مانو، جس کی ذات کو نہ مانو لوگ بات بھی نہیں مانتے۔ تو بات کو ماننے کے لیے ذات کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر سچا عقیدہ آپ کو کہیں سے ملے گا تو وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ملے گا، وہ فیض عالم کے غلاموں کے پاس ملے گا، وہ اہل سنت و جماعت کے پاس ملے گا کہ جہاں ہر ایک نسبت کا احترام کیا جاتا ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے حضور کو اپنے صحابہ سے کتنا پیار ہے؟ ہر بندے کو اپنے یار پیارے لگتے ہیں، ہر بندے کو اپنے دوست پیارے لگتے ہیں۔ تیرے جگری یار ہو، دوست ہو، ایماندار ہو، اس کے بارے میں تو بات سنتا ہے؟ اگر پھر بھی تو بات سن لے تو پھر کہیں گے تیری یاری نہیں، تیرے اندر غیرت نہیں کہ تو اپنے یاروں کے بارے میں بات سن کے واپس آ گیا ہے۔ تو حضور اپنے یاروں سے کتنا پیار کرتے ہیں، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ وہ لفظ ہیں جو میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی استاد کے نہیں ہے، شیخ کے نہیں ہے، پیر کے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے لفظ ہیں۔ حضور نے اس لباب دہن، اس زبان مبارک سے ادا فرمائے ہیں جس کو رب کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، تو تب بولتا ہے جب تیرے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ فرمایا من سب اصحابی، اگر کوئی میرے صحابہ کو گالی دے، میرے صحابہ کو اچھا نہ کہے، میرے صحابہ کے بارے میں غلط لفظ کرے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانیت کی اس پر لعنت ہے۔ اگر تو اپنے یاروں کے بارے میں اتنی غیرت رکھتا ہے تو حضور سے بڑا تو غیرت مند ہی کوئی نہیں۔ تو اپنے یاروں کا نام اپنے نام سے جدا نہیں ہونے دیتا۔ صدیق اکبر فاروق اعظم وہ ہے 14 صدیاں بیت گئی، حضور نے آج بھی گنبد خضرا کے نیچے اپنے مزار کے ساتھ اپنے پہلو میں سلا رکھا ہے انہیں۔ میاں میر علیہ رحمہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ علی علی بہت کرتا تھا، کہا آپ سے بات کرنی ہے، کہا آؤ بات کرتے ہیں۔ فرمایا پہلے میں سناواں کہ تو؟ انہوں نے کہا تو گل کر۔ کہنے لگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادہ رسول، نواسہ رسول، شہزادہ بطول، جگر گوشہ مصطفیٰ، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کی قبر انور کے ارد گرد 40 میل تک اگر کسی کو قبر نصیب ہو جائے، کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں مر جائے، اسے لا کے امام حسین کے ارد گرد اس کے حرم میں اسے 40 میل تک اگر قبر کی جگہ مل جائے تو حسین کے صدقے رب اسے بھی بخش دے گا۔ کہا اس بات میں پکے ہو؟ کہا بالکل۔ فرمایا ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جس کی نسبت حسین سے ہو گئی حسین اسے چھوڑے گا نہیں۔ لجپال پریتا توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے بت چھوڑ دے نہیں۔ فرمایا میرا بھی عقیدہ ہے، مگر یہ بات سن کہ حضرت امام حسین کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، مگر یہ رتبہ، یہ مقام، یہ فضیلت، یہ طاقت کہاں سے ملی؟ نانا کے صدقے سے۔ یہ ساری نسبتیں، ساری عظمتیں حسین کو اگر یہ مقام ملا ہے تو نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے ملا ہے کہ ان کی رگوں میں نبی کا خون ہے، ان کی رگوں میں علی کا خون ہے، ان کی رگوں میں زہرا پاک کا خون ہے۔ یہ ساری نسبتیں حضور کی وجہ سے ہیں۔ اگر اتنی نسبتوں سے، حضور کی نسبت سے حسین کی اتنی طاقت ہے، اتنا اختیار ہے، وہ 40 میل تک اگر اس کے حرم میں کوئی آ جائے اسے محروم نہیں رہنے دیتا، تو پھر نانا کی شان کتنی ہوگی؟ پھر نانا کی شان کتنی ہوگی؟ اگر حسین 40 میل تک بخشوا سکتا ہے، خدا کی قسم نانا پہلو میں بیٹھے صدیق اکبر فاروق اعظم کو بھی منوا سکتا ہے۔ پیار سے کہہ سبحان اللہ۔ اگر حسین 40 میل تک اس کی سفارش کر سکتا ہے جس نے 14 صدیاں بیت گئی، آج بھی صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو پہلو میں لٹا رکھا ہے۔ ارے وہ جگہ جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، خدا کی قسم جہاں حضور محو آرام ہے، علماء نے لکھا زمین کا وہ ٹکڑا پوری کائنات سے افضل ہے، عرش اولا سے افضل ہے، کعبہ سے افضل ہے۔ جہاں حضور محو آرام ہے، تو جہاں حضور محو آرام ہے، ساتھ صدیق اکبر محو آرام ہے، ساتھ فاروق اعظم محو آرام ہے۔ خدا کی قسم یہ لمحہ فکریہ ہے۔ محرم آئے گا، ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے،
اور آپ نے میرے سے بے شمار سنا. ہم کسی کا دن آ جائے اسی انداز سے، اسی جوش سے، اسی محبت سے، اسی پیار سے ان کا نام لیتے ہیں. ہمیں تو آج بھی کوئی سید مل جائے ہم اس کی جوتیاں اٹھانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی دراڑ نہیں ڈالی، کبھی فرق نہیں کیا. ہم حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں. حضور کے صحابہ کوئی عام صحابہ نہیں ہے، یہ رب نے چنے ہیں پھر حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں. پہلے رب کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں، ادھر قبول ہوئے ہیں، پھر رب نے حضور کو عطا فرمایا ہے. فرمایا رب نے مجھے چنا. حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. رب نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اوے تو تے ریڑی تو امب لین جائیں تے وچ کانا نہیں پین دیندا، وہ خراب دانا تو شاپر بھی نہیں پین دیتا. اتنی احتیاط کرتا ہے، چن چن کے ڈالتا ہے. اگر تو شاپر میں پھل بڑی سوچ بچار دیکھ کے بعد ڈالتا ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے ریڑی والا دال آ جائے، تمہیں معلوم ہی نہ ہو. تیرے ساتھ ہو سکتا ہے. اور جسے رب نے چنا اس میں کھوٹا کہاں ہو سکتا ہے، وہاں سارے کھڑے ہوں گے. فرمایا رب نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جہاں ہمارا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وہاں ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.